یونیورسٹی کے پچھلے حصے میں ہلکی ہلکی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلکا سا جھنجھوڑ رہی تھی۔ دھوپ اور چھاؤں کا کھیل صحن پر بکھرا ہوا تھا۔ پرندوں کی آوازیں بھی اس خاموش ماحول کو کچھ نرم سا رنگ دے رہی تھیں۔ ان سب کے درمیان انایا ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کھلی کتاب کے اوراق ہوا کے جھونکوں سے تھوڑے تھوڑے لرز رہے تھے۔ اس کی آنکھیں تحریر پر جمی ہوئی تھیں، مگر دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ کافی الجھی ہوئی تھی، لیکن بالکل بھی ظاہر ہونے نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک موبائل فون بج اٹھا تھا۔ اس نے چونک کر کتاب بند کی، سکرین پر نظر ڈالی تو امی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے دل نے چاہا فون نظر انداز کر دے، لیکن پھر اس نے گہری سانس لے کر کال یس کر لی۔ ماں کے فون کو وہ چاہ کر بھی کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پاس کون تھا سوائے ماں کے؟ وہ الٹی باتیں کرتی تھی، لیکن وہ اس کی ماں تھی، وہ انہیں کبھی نظر انداز نہیں کرتی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلی شہناز بیگم کی آواز گونجی تھی۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا انایا؟ فون کے اسپیکر سے شہناز بیگم کا حسین لہجہ گونجا۔ ان کی آواز میں وہی سختی تھی جس سے انایا ہمیشہ گھبرا جاتی تھی۔ انایا نے کتاب کے کنارے کو انگلیوں سے دبایا اور آہستگی سے بولی، امی پلیز۔ شہناز بیگم نے بات کاٹ دی تھی۔ کیا امی پلیز؟ تمہیں ذرا احساس ہے میں یہاں کس طرح سلگ رہی ہوں؟ تم نے میری ٹکے کی عزت نہیں رکھی ہے۔ آج تمہیں یونیورسٹی نہیں جانا تھا، تمہیں اپنی چاچی کے گھر جانا تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں اپنے رشتے کو آگ لگانا چاہتی ہو؟ پریشان ہو گئی ہوں میں تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے۔ پڑھائی کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ رشتوں کی پاسداری کرنا آپ بھول جائیں، بلکہ پڑھائی انسان کو ہر تمیز تہذیب سکھاتی ہے، لیکن میری بیٹی کے معاملے میں سب کچھ الٹ ہو رہا ہے۔ انایا کے دل میں غصے اور دکھ کی ایک لہر اٹھی تھی۔ وہ غصے سے بولی، امی الٹی باتیں نہیں کریں، خدا کا شکر ہے مجھ میں بہت تمیز اور تہذیب ہے۔ اور رہی بات وہاں جانے کی، مجھے صرف اور صرف وہاں جا کر ذلت ملتی ہے۔ میں کیا لینے کے لیے جاؤں وہاں پر؟ خدا کے لیے مجھے بخش دیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ میں سکون سے پڑھ رہی ہوں؟ وہاں سے آ کر ہمیشہ میری آنکھیں نم رہتی ہیں۔ یہ آپ کو دیکھنا ہے تو بتا دیں۔ حد کرتی ہیں آپ۔ شہناز بیگم کی آواز میں اب طنز اتر آیا تھا۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ، یہ پڑھائی تمہارے کس کام آئے گی، جو تم اس پڑھائی کو لے کر اتنی دیوانی ہو چکی ہو کہ تمہیں اپنا گھر ہی نظر نہیں آ رہا؟ تمہارا سنسار تمہاری چاچی کا گھر ہے، وہی تمہارا اصل مقام ہے۔ یہ بات تمہیں کب سمجھ آئے گی؟ کتنا تمہیں سمجھاتی ہوں، چھوڑ دو اس پڑھائی کی جان اور اپنے شوہر کے آگے پیچھے گھوما کرو۔ اگر اپنا گھر بسانا ہے تو اپنے شوہر کی خدمت کرو تاکہ رخصتی کروائے۔ وہ کب تک میرے سینے پر مونگ ڈالتی رہو گی؟ کسی دن تو تمہیں اپنے گھر جانا ہی ہے۔ ان کی باتیں اس کا دل چیر رہی تھیں۔ اپنی ماں کے منہ سے ایسے الفاظ سننا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ انایا کا لہجہ بھاری ہو گیا تھا، جیسے برسوں کا بوجھ ایک دم زبان پر آ گیا۔ امی آپ کس گھر کو میرا گھر کہہ رہی ہیں؟ وہ میرا نہیں، چاچی کا ہے۔ اور آپ کا داماد تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ مجھے حقیر سمجھتا ہے، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ بوجھ ہوں۔ بلکہ بوجھ بھی نہیں، کوئی لاوارث شے ہوں۔ پچھلی بار کا تماشا بھول گئی ہیں کیا؟ شہناز بیگم تیز آواز میں بولی، یہ سب تمہاری ہی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر تم اپنی پڑھائی پر وقت ضائع نہیں کرو، گھر کے کام پر توجہ دو، تو وہ تمہیں کبھی حقیر نظروں سے نہیں دیکھے گا۔ کیا اس کی ذرا سی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تم؟ وہ تم پر کتنا خرچ کر رہا ہے، یہ بھی سوچا ہے کبھی تم نے؟ انایا نے بے بسی سے لب بھینچے تھے، پھر جھنجھلا کر بولی، امی میں اس وقت یونیورسٹی میں ہوں، گھر پر نہیں۔ پلیز مجھے سکون سے پڑھنے دیں۔ یہ گھریلو لیکچر سننے کا وقت نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے بعد اگر آپ کہیں تو میں چلی جاؤں گی، لیکن ایسی باتیں نہیں کریں جو میرا دل جلائے۔ شہناز بیگم نے اس کی بات سن کر سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ بھی کیا کرتی، ماں تھی، اپنی بیٹی کو خوش اس کے گھر میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کی انہیں بھی لگتا تھا کہ یہ خواہش لیے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولی، سن لو انابیہ، مجھے وہاں سے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ تمہیں اپنی چاچی کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، ان کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولنا، اور اپنے شوہر کے بھی آگے بڑھ بڑھ کر خدمت کرنا، یہی تمہارا فرض ہے۔
یہ پڑھائی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، صرف اور صرف یہ رشتے ہی کام آئیں گے، انہیں اہمیت دینا سیکھو۔ تمہاری چاچی کہہ رہی تھی شاید آج فرحان واپس آ رہا ہے، سن رہی ہو نا؟ اسی لیے انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ بیچاری بھی چاہتی ہیں کہ تمہارا اور اس کا گھر بس جائے، تو تھوڑی بہت محنت تم بھی کر لو۔ انایا نے دل کو چلتے ہوئے صرف جی امی کہا اور فون کاٹ دیا تھا۔ مزید ان کی باتیں سننے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ فون بند ہوتے اس کے کانوں میں ماں کی آوازیں اب بھی گونج رہی تھیں۔ اس نے موبائل کو بیگ میں ڈال دیا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی نمی نے صاف ظاہر کر دیا تھا کہ اندر ایک طوفان برپا ہے۔ اس کے ہاتھوں نے کتاب دوبارہ کھولی، مگر لفظ دھندلا گئے تھے۔ دل میں کرب اور ذہن میں ہزاروں سوال تھے۔ کیمپس کے ارد گرد چلنے والے طلباء و طالبات اپنی دنیا میں مگن تھے۔ کوئی ہنستے ہوئے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا، کوئی کیفیٹیریا کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن انایا کے لیے سب منظر جیسے بے معنی ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھیں بند کتاب پر جمع تھیں اور دماغ ماں کے الفاظ پر ٹکا ہوا تھا۔ ہوا کا جھونکا اس کے بالوں کو چہرے پر لے آیا تھا۔ اس نے آہستگی سے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ میری زندگی کا ہر راستہ میری اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ دوسروں کی توقعات اور فیصلوں سے جڑا ہوا ہے۔ دل میں درد کی شدت کے ساتھ ایک سوال ابھرا، کیا واقعی پڑھائی بیکار ہے، یا یہ سب صرف اسے دبانے کا ایک بہانہ ہے؟ دوسری جانب ایئرپورٹ کے عملے کے لیے مخصوص کمرے میں ہلکی سی کھنکی پھیلی ہوئی تھی۔ ایئر کنڈیشنر کی نرم آواز پس منظر میں مدھم مدھم سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کے ایک طرف بڑے شیشے کی کھڑکی سے رن وے کا منظر جھلک رہا تھا، جہاں جہازوں کی آمد و رفت نے پورے ماحول کو ایک الگ ہی زندگی بخش دی تھی۔ اندر کرسیوں کی قطاریں تھیں، دیوار پر گھڑی کی ٹک ٹک چل رہی تھی اور ہر پائلٹ اپنی مصروفیت میں الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کوئی اپنی فائلوں میں جھکا ہوا تھا، کوئی لیپ ٹاپ پر نوٹس دیکھ رہا تھا اور کچھ خاموشی سے موبائل پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ ایک کونے میں فرحات شاہ بھی اپنی سیٹ پر ٹیک لگائے ہوئے موبائل فون پر سکرول کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن جھلک رہی تھی۔ اس کی ڈیوٹی مکمل ہو چکی تھی، گھر جانے کی تیاری تھی، لیکن کچھ پیپر ورک کی وجہ سے وہ ٹھہرا ہوا تھا، ورنہ اب تک وہ گھر کے لیے نکل چکا ہوتا۔ چہرے پر وہی پراسرار سکون موجود تھا جو ہمیشہ اسے دوسروں سے الگ کرتا تھا۔ اسی دوران اس کے برابر بیٹھے پائلٹ احتشام نے اپنی نشست پر پہلو بدلا اور نیم مسکراتے ہوئے بولا، فرحات صاحب کیسے مزاج ہے؟ ویسے اب کیا ارادہ ہے؟ مجھے سننے میں آیا ہے کہ مس نرمین آپ کے پیچھے دیوانی ہوئی جا رہی ہیں۔ ایسا کیا گھول کر پلا دیا ہے آپ نے انہیں؟ وہ ماحول ہلکا پھلکا کرتے ہوئے بولا تھا۔ کافی دیر سے وہ اکیلا بیٹھے بیٹھے بور ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو مخاطب کر لینا بہتر سمجھا تھا۔ فرحاد نے نظریں موبائل سے اٹھا کر احتشام کی طرف دیکھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی تھی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بڑے سکون سے بولا، میں نے کسی کو اپنے پیچھے نہیں لگایا، نہ ہی کچھ گھول کر پلایا ہے۔ بس ہماری پرسنالٹی ایسی ہے کہ لڑکیاں خود بخود پیچھے آ جاتی ہیں۔ وہ خود سے کافی پیار کرنے والا انسان تھا جو اس کو مغرور بنا چکا تھا، جس سے وہ ناواقف تھا۔ احتشام اس بات پر کہکا لگاتے ہوئے بولا، بات تو حقیقت ہے، اسی لیے تو فلائٹ اٹینڈنٹ بھی آپ کے پیچھے پاگل ہو گئی تھی۔ لیکن سچ بتائیں، آپ نے اپنے بارے میں سوچا بھی ہے کہ کب شادی کریں گے؟ خیر سے اب آپ 32 کے ہو چکے ہیں، اب تو فرض ہے کہ آپ شادی کر لیں۔ ہمارے تمام سٹاف سنگل سے منگل ہو چکے ہیں، صرف ایک آپ واحد ہی ہیں جو ابھی تک سنگل گھوم رہے ہیں۔ یہ تو قہر ہے ہم سب پر۔ تمام میل پائلٹس آپ کو دیکھ کر جلتے رہتے ہیں، کچھ تو خیال کرے ہمارا۔ فرحاد کے چہرے پر اچانک ایک سنجیدگی اتر آئی۔ اس نے ہلکا سا ماتھا سکیڑتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا، شادی تو میں کل ہی کر لوں، تمام سہولت میرے ہاتھ میں موجود ہے، بس ایک مصیبت میرے سر پر ہے۔ جس دن وہ مصیبت سر سے ہٹ جائے اگلے دن ہی شادی کر لوں گا، بلکہ بڑے پیمانے پر کروں گا۔ احتشام نے فوراً چونک کر پوچھا، کون سی مصیبت؟ سب خیریت تو ہے؟ آپ ایک کامیاب پائلٹ ہیں، اتنے پیسے کماتے ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، پھر کون سی مصیبت؟ پیسوں کا مسئلہ تو نہیں لگ رہا، کیونکہ عام طور پر تو انسان پیسوں کی وجہ سے ہی شادی سے بھاگتا ہے۔ وہ اپنے تئیں بات سوچتے ہوئے بولا تھا۔ فرحاد نے موبائل میز پر رکھ دیا اور گہری سانس لے کر بولا، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، بس کچھ گھریلو مسئلہ ہے، دعا کرنا کہ جلد حل ہو جائے، پھر شادی کا سوچوں گا۔ اس نے بات کو جلد سمیٹ لیا تھا۔
اپنا آپ وہ کسی پر زیادہ عیاں کرنا پسند نہیں کرتا تھا، چاہے وہ اپنا قریبی شخص ہی کیوں نہ ہو۔ جذبات چھپانے میں فرحاد شاہ بہت ماہر انسان تھا۔ احتشام چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے غور سے فرحاد کے چہرے کا جائزہ لیا اور پھر نرم لہجے میں پوچھا، لڑکی وغیرہ اپنے لیے پسند کی ہے یا ابھی سوچ رہے ہیں؟ وہ کافی بور ہو رہا تھا، اسی لیے بات سے بات خود ڈھونڈ رہا تھا۔ فرحاد کے چہرے پر ایک دم روشنی سی پھیل گئی۔ مسکراہٹ نے اس کی آنکھوں کو بھی چمکا دیا تھا۔ اس نے ہلکے سے سر کو اس بات میں ہلایا اور بولے، ہاں ایک لڑکی ہے اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ بس یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر اسے اپنی دلہن بنا لوں گا۔ بہت پیار کرتا ہوں اس سے میں۔ احتشام نے فوراً تجسس بھرے انداز میں پوچھا، یہ مس نرمین تو نہیں ہے نا؟ وہ تھوڑا حیران ہوا تھا کیونکہ نرمین خوبصورت ضرور تھی مگر ایسی لڑکی نہیں تھی کہ فرحاد اس سے شادی کر لیتا۔ اس کی بات سنتے ہی فرحاد نے زور سے کہکا لگایا اور ہاتھ کے اشارے سے نفی کی، ارے نہیں، یہ سب ٹائم پاس لڑکیاں ہیں۔ ان جیسی لڑکیوں سے اگر شادی کروں گا تو پھر تو سمجھو میں جہاز اڑا کر کہیں کھائی میں دے مارا ہوں۔ ایسی چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں مگر زندگی کا مقصد نہیں بنتی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جو لڑکی ہر لڑکے کے ساتھ فری ہو کر بات کر لے وہ میری ٹائپ کی نہیں۔ بیوی تو وہ ہوتی ہے جو صرف آپ کے لیے مخصوص ہو، ہر کسی کو منہ نہیں لگائے، ہمیشہ اپنے وقار میں رہے، ایسی عورت کو ہی میں اپنی بیوی بنانا پسند کروں گا، ان نرمین جیسی لڑکیوں کو نہیں۔ احتشام اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولا، خیر جو بھی ہے، دعا ہے کہ آپ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے تاکہ آپ کی شادی کے بعد ہمارا بھی نمبر آ سکے۔ جب تک سینئر شادی نہیں کریں گے ہم جونیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ فرحاد نے ہنستے ہوئے سر جھکایا اور موبائل دوبارہ اٹھاتے ہوئے پوچھا، تمہاری فلائٹ کب ہے؟ کب جا رہے ہو اور کہاں کی ہے؟ احتشام اس کی بات سن کر بولا، پرسوں ہے، ابھی 2 دن میرا آف ہے، شاید اب ہم لندن کے لیے فلائی کریں گے، ابھی کنفرم نہیں ہے مجھے۔ ویسے آپ کا کیا حساب کتاب ہوا؟ وہ ہمیشہ ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنا پسند کرتا تھا جیسے ابھی کر رہا تھا۔ فرحاد کرسی پر پھیلتے ہوئے بولا، میرا بھی 3 دن آف ہے، ابھی تو گھر جا کر سکون سے آرام کروں گا، کافی تھکن ہو گئی ہے، امی یاد آ رہی ہیں، پورا 2 ہفتے میرا کافی مصروف گزرا، ان کا چہرہ تک نہیں دیکھ پایا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو ہم عمر کے کسی بھی حصے میں آ جائیں ہمیں ماں کی ضرورت ہر حال میں پڑتی ہے۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہو چکا ہے۔ احتشام نے دھیمی مسکراہٹ سے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ باہر سے جہاز کے انجنوں کی آواز گونجی اور شیشے سے نظر آنے والا منظر جیسے زندگی کی دوڑ کی یاد دہانی کروا گیا تھا۔ دونوں پائلٹ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے مگر ان کی مسکراہٹ کے پیچھے اپنے اپنے ذہنی بوجھ چھپے ہوئے تھے۔ کلاس روم کے اندر ہلکی ہلکی سرسراہٹ تھی۔ پروجیکٹر بند ہو چکا تھا اور بلیک بورڈ پر ابھی بھی چند فارمولے اور نوٹس صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کھڑکی کے شیشوں سے آتی روشنی کمرے کو ایک سکون بخش ماحول دے رہی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس اپنی نوٹ بکس بند کر رہے تھے اور کچھ دوستوں کے ساتھ سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ سامنے لیکچر ختم کرنے کے بعد پروفیسر حماد نے کرسی سے اٹھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوری کلاس پر نظر ڈالی۔ ان کی شخصیت میں ایک وقار اور نرمی تھی جس کی وجہ سے اکثر اسٹوڈنٹس ان سے کھل کر بات کر لیتے تھے۔ وہ بلند آواز میں بولے، اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ پچھلی بار ہمارا کنورسیشن ادھورا رہ گیا تھا لیکن اس بار میں پورا کر کے ہی جاؤں گا۔ کمرہ چند لمحے بالکل خاموش رہا تھا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا لیکن کوئی بھی ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ اکثر طالبہ ان سے سب علیحدگی میں بات کرنا زیادہ پسند کرتے تھے لیکن وہ تھوڑی مختلف تھی۔ جو بات ہوتی وہ منہ پر کہنے کی عادی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک پہلی صف سے عنایا نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ وہ آہستگی سے کھڑی ہوئی اور نظریں جھکا کر پھر اٹھا لی۔ پروفیسر حماد نے فوراً اس پر توجہ دی۔ جی عنایا، آپ سوال کیجیے۔ ان کا انداز اعتماد بھرا تھا کہ اگلی طرف شخص بالکل بھی نروس نہ ہو۔ بھری کلاس میں سوال کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو عزت بخشتے تھے جو ایسی ہمت کرتا تھا۔ عنایا کے دل کی دھڑکن تیز تھی مگر آواز میں ایک اعتماد جھلک رہا تھا۔ سر، میرا سوال آؤٹ آف سلیبس ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں اور مجھے امید ہے آپ میری بات کا برا منائے بغیر مجھے اس بات کا جواب ضرور دیں گے۔ پروفیسر حماد نے نرمی سے سر ہلایا۔ ضرور، آپ سوال پوچھیں۔
میں آپ کے لیے یہاں پر موجود ہوں. میری ذات سے جتنا ہو سکے گا میں اتنا بتاؤں گا. انایا نے چند لمحے سوچ کر سانس بھری اور پھر گویا ہوئی. سر، کہا جاتا ہے کہ مرد کی انا بہت گہری ہوتی ہے. سب کہتے ہیں کہ مردانہ انا کا کوئی مقابلہ نہیں. جب ایک مرد کو غصہ آتا ہے تو وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے. اسے کسی چیز کا احساس نہیں رہتا. لیکن میرا سوال یہ ہے، اگر مرد غلط ہے اور اس حالت میں غصہ کر رہا ہے تو کیا یہ درست ہے؟ کیا عورت کو پھر بھی اس کے غصے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ اکثر اوقات ہماری مائیں، بڑی بہنیں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ تمہارا شوہر یا تمہارا منگیتر تم پر کتنا ہی غصہ کر لے، تمہیں برداشت کرنا ہوگا کیونکہ تمہیں آگے گھر بسانا ہے. یعنی اگر مرد صحیح بات پر غصہ کریں تو ہم برداشت کریں، لیکن اگر مرد غلط بات پر ہی عورت کو دبانے لگے تو پھر عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ سر، آپ ہمیں سلیبس کے ساتھ ساتھ زندگی کے اصول بھی سکھاتے ہیں. آج اگر آپ اس سوال پر روشنی ڈالیں تو شاید ہم سب کے لیے سبق ہوگا، کیونکہ یہاں پر خواتین بھی بیٹھی ہیں اور لڑکے بھی موجود ہیں. امید ہے آنے والی جنریشن کے لیے آپ کا جواب کافی فائدہ مند ثابت ہو. کلاس روم میں مکمل سکوت چھا گیا تھا. سب اسٹوڈنٹس کی نظریں پروفیسر حماد اور انایا کے درمیان گردش کرنے لگی تھیں. پروفیسر نے چند لمحے سوچا، پھر کرسی کے کنارے پر بیٹھ کر سنجیدگی سے بولے. انایا، آپ کا سوال بہت اہم ہے اور یہ صرف آج کی جنریشن ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی غور طلب ہے. دیکھیں، خدا نے جب انسان کو بنایا تو مرد اور عورت دونوں کو عزت دی. ان کے درمیان فرق صرف جنس کا ہے، ورنہ عزت اور مقام کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. رب العالمین نے کسی میں بھی فرق نہیں کیا. انہوں نے کلاس پر گہری نظر ڈالی اور بولے، یہ درست ہے کہ مرد کی انا بہت بلند سمجھی جاتی ہے. قرآن میں بھی مرد کو قوام قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو اختیار ہے کہ وہ عورت کو مستقل طور پر دبائے، اس پر ہاتھ اٹھائے یا ہر غلط بات پر بھی غصہ کرے. اگر مرد درست بات پر غصہ کرتا ہے تو وہ قابل برداشت ہے، لیکن اگر وہ غلط پر ڈٹا رہے اور اپنی انا کو سچائی پر ترجیح دے تو یہ ظلم ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانکے، کیا وہ یہ عمل کر کے خود کو تسکین پہنچا رہا ہے یا پھر اپنا آپ کھوکھلا کرتا جا رہا ہے. انایا کے چہرے پر ایک عجیب سی توجہ اور سکون جھلکنے لگا تھا. باقی طلبہ بھی اپنی کرسیوں پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے. پروفیسر حماد نے بات جاری رکھی. بیٹیوں اور بیٹوں، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت کا خیال رکھے. صبر کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ایسا صبر نہیں جو آپ کو ختم کر دے، جو آپ کی خودی اور وقار کو مٹا دے. اگر کوئی مرد عورت کو صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے تکلیف پہنچا رہا ہے تو عورت کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اسے اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا. یہ دین اور اخلاق دونوں کا تقاضا ہے، اور ایسی عورت کمزور یا بری نہیں ہوتی، ایسی عورت اپنی عزت کروانا جانتی ہے. انہوں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولے، یاد رکھیں، تعلق وہی مضبوط ہوتا ہے جس میں عزت ہو. اگر ایک فریق دوسرے کو مسلسل توڑتا رہے تو وہ رشتہ دیر پا نہیں رہتا. اس لیے مرد اور عورت دونوں پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کو عزت دیں اور غصے میں بھی انصاف کو نہ بھولیں. کلاس کے ہر چہرے پر سنجیدگی جھلک رہی تھی. یہ صرف ایک سوال کا جواب نہیں تھا بلکہ ایک مکمل سبق تھا. انایا نے آہستگی سے سر ہلایا اور کرسی پر بیٹھ گئی. پروفیسر کے آخری الفاظ پر پورے کمرے میں زوردار تالیاں بجنے لگیں. وہ تالیاں اس بات کا اعلان تھیں کہ یہ سبق سب کے دلوں کو چھو گیا ہے. کچھ گھنٹے بعد یونیورسٹی کے گیٹ پر شام ڈھلنے کی مدھم روشنی بکھری ہوئی تھی. طلباء و طالبات کا ہجوم گیٹ سے اندر اور باہر رواں تھا. کوئی کہکے لگا رہا تھا، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ اگلے دن کے پلان ڈسکس کر رہا تھا. اسی شور کے بیچ انایا تیز قدموں سے گیٹ عبور کر کے باہر کی طرف بڑھ رہی تھی. اس کے قدموں میں عجلت تھی. اس کو جلد سے جلد شاہ کوٹھی پہنچنا تھا. اسے یہاں سے نکلنے میں کافی دیر ہو چکی تھی. امی کی کئی کالز آ چکی تھی جنہیں اٹھانا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ جانتی تھی اٹھاتے ہی اسے ذلیل ہونا پڑے گا، اور اس میں بالکل ہمت نہیں تھی اپنی ماں کی ذلالت برداشت کرتی. اسی لمحے پیچھے سے کسی نے اس کا نام پکارا، انایا. وہ چونک کر رکی اور پلٹی. سامنے سے اس کی کلاس میٹ رباب جلدی جلدی اس کی طرف آ رہی تھی. اس کو خفت ہونے لگی تھی. پہلے ہی دیر ہو رہی تھی اور اب یہ نئی مصیبت. رباب کی آنکھوں میں نفرت کی آگ اور ہونٹوں پر دل جلا دینے والی مصنوعی مسکراہٹ موجود تھی جو ہمیشہ ہی انایا کا خون کھلسا دیا کرتی تھی. قریب آتی اس نے انایا کا ہاتھ تھام لیا اور شرارت بھرے انداز میں بولی، کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی سی بات پر ابھی تک ناراض ہو؟
اچھا بابا، میں سوری کر لیتی ہوں. دیکھو میں نے کان بھی پکڑ لیے. میں نے تو مذاق میں تم سے وہ بات کہی تھی، لیکن تم ابھی تک اپنے دماغ پر اس بات کو سوار کیے بیٹھی ہو. ہم دونوں دوست ہیں اور دوستوں میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. انایا نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن رباب نے گرفت مضبوط کر رکھی تھی. انایا کی آنکھوں میں سرد مہری جھلک رہی تھی. وہ اس کو دیکھتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں بولی، پہلی بات ہم دونوں کلاس میٹ ہیں، دوست نہیں. اور دوسری بات، کس بات کی ناراضگی رباب؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو، مجھے دیر ہو رہی ہے. ناراضگی ان لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جن کے درمیان کوئی رشتہ ہو. ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس میں ناراضگی کا عنصر شامل ہو. انایا کی عادت میں شمار تھا جو ان لوگوں کو وہ پسند نہیں کرتی تھی ان کو منہ پر ذلیل کرنے کی طاقت رکھتی تھی. رباب اصرار کرتے ہوئے بولی، تم تو واقعی بہت ناراض ہو. اچھا نا یار، معافی مانگتی ہوں. میں نے بلا وجہ تمہارے شوہر کو ریڈ فلیگ کہہ دیا. لیکن یار تم خود سوچو، وہ شخص تمہاری عزت نہیں کرتا، نہ تمہیں وقت دیتا ہے، الٹا تمہیں ذلیل کرتا ہے، حقیر سمجھتا ہے. اگر وہ تمہاری فیس بھرا ہے، گھر کا راشن ڈال رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تمہیں خرید لیا ہے. ایک وقت آئے گا جب تم خود سٹینڈ کرو گی، نوکری کرو گی، پھر سب کچھ اسے لٹا دینا. تمہاری زندگی صرف اس کی بخشش پر تو نہیں چلنی چاہیے. میں تو تمہاری ہمدردی میں بول رہی تھی، الٹا تم نے مجھے غلط ٹھہرا دیا. انایا کی آنکھوں میں ایک دم سختی ابھری. وہ رباب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی، رباب، یہ میرے گھر کا ذاتی معاملہ ہے. مجھے پسند نہیں کہ تم بیچ یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر مجھے سمجھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. 2 روٹی تم بھی کھاتی ہو، 2 روٹی میں بھی کھاتی ہوں. میری زندگی میں اگر ذلت لکھی ہے تو وہ لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ فیصلہ میرا ہوگا کہ میں اسے کیسے جھیلوں. میرا شوہر کیا کرتا ہے اور کیا نہیں، اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اس نے ایک لمحے کو سانس بھری اور پھر مزید سخت لہجے میں بولی، فرحاد پائلٹ ہے. جب سے تمہیں یہ بات پتہ چلی ہے تب سے تم بلا وجہ میری زندگی میں دخل اندازی کر رہی ہو. میں کسی کو بھی ریئلٹی چیک نہیں دیتی، لیکن تمہیں دے رہی ہوں. میری زندگی سے فاصلہ رکھو، سمجھ آئی؟ کلاس میٹ ہو تو کلاس میٹ کی طرح رہو، اس سے زیادہ نہیں. رباب کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا. اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی. وہ غصے سے بھری آواز میں بولی، تم کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہو گئی ہو انایا. میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ تم. انایا نے بات کاٹ دی. اس بار اس کے لہجے میں فیصلہ کن سختی تھی. پلیز مہربانی کر کے میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے جانا ہے. رباب نے جھٹکے سے ہاتھ چھوڑ دیا. انایا نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور پھر تیز قدموں سے گیٹ پار کر کے آگے بڑھ گئی. رباب وہی کھڑی رہ گئی. اس کی مٹھیاں سختی سے بند تھیں اور لبوں پر غصے کی لرزش تھی. چند لمحے وہ انایا کی پشت کو دیکھتی رہی جو بھیڑ میں گم ہو گئی. پھر دانت پیستے ہوئے آہستگی سے بربرائی، بہت انا ہے نا تم میں. میرا شوہر پائلٹ ہے، یہی سمجھتی ہو کہ سب پر روب ڈالو گی؟ دیکھنا انایا، تمہیں منہ کے بل نہیں گرایا تو میرا نام رباب سکندر نہیں. یہ کہتے ہی اس نے پلٹ کر یونیورسٹی کی طرف قدم بڑھائے. اس کے چہرے پر عزم اور اندر غصے کی آگ صاف جھلک رہی تھی. گیٹ کے آس پاس کا شور، طلبہ کی ہنسی اور روزمرہ کی مصروفیت سب اپنی جگہ برقرار تھے، مگر رباب کے دل میں ایک انتقام کی چنگاری جل اٹھی تھی جو آنے والے وقت میں کسی طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی تھی. شاہ کوٹھی کی فضا میں ایک الگ سا دبدبا تھا. اونچی چھتیں، بھاری جھاڑ فانوس، صوفوں پر پھیلے ریشمی کشن اور دیواروں پر لگے قدیم نقاشی والے فریم ماحول کو اور زیادہ پرشکوہ بنا رہے تھے. انایا نے جیسی پورچ عبور کیا، اس کے قدموں کی چاپ سنگ مرمر کے فرش پر صاف سنائی دی. دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، سانس پھولی ہوئی تھی، لیکن چہرے پر گھبراہٹ چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی. سامنے لاؤنج میں رکشی بیگم آڑی ترچی نظریں ڈالے ملازمین کو ہدایت دے رہی تھیں. ان کی آواز میں خاص سختی اور رعب تھا. کھانے میں نمک کم رکھنا، فرحاد کو پسند نہیں، اور سالن میں تیل زیادہ ہونا چاہیے. انایا کے قدم جیسے ہی قریب پہنچے اس نے گہری سانس لے کر سلام کیا. رکشی بیگم نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. آنکھوں میں وہی پرانی ناگواری جھلک رہی تھی. یہ وقت ہے تمہارے آنے کا؟ ان کے لہجے میں خفگی اور طنز دونوں تھے. تمہاری امی نے بتایا نہیں تھا کہ آج فرحاد واپس آ رہا ہے؟ پورے 2 ہفتے بعد لوٹ رہا ہے اور تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ وہ تمہارے لیے کیا کچھ کرتا ہے؟ انایا نے فوراً سر جھکا لیا. آواز کانپتی ہوئی نکلی، معذرت چاہتی ہوں چچی، دراصل آج یونیورسٹی جانا بے حد ضروری تھا. میری ایک بہت امپورٹنٹ کلاس تھی.
آپ حکم دیں، جو بھی کام ہے میں فوراً کر لوں گی۔ رکشی بیگم نے کرسی پر سیدھا ہوتے ہوئے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر آہستہ مگر سختی سے بولی، صبح سے یونیورسٹی میں ہو، مطلب نہ کچھ کھایا ہوگا نہ پیا ہوگا نہ آرام کیا ہوگا، اب آ کر کیا خاک کام کرو گی؟ انایا گھبراہٹ میں انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی، چچی میں ٹھیک ہوں، کھایا پیا بھی ہے اور تھکی ہوئی بھی نہیں ہوں، آپ حکم کریں، سب کچھ کر دوں گی۔ مجھے اجازت دے تو میں کھانے کی طرف دیکھ لوں، یا چاہیں تو کمرے کی صفائی، جو کہیں گی وہی کروں گی۔ رکشی بیگم نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر سرد لہجے میں بولی، اچھا پھر ایک کام کرو، فرحات فلائٹ سے واپس آ رہا ہے، وہ بہت تھکا ہوا ہوگا، پہلے فریش ہوگا پھر آرام کرے گا، تم اس کا کمرہ اچھی طرح صاف کر دو، تمہاری صفائی اسے پسند ہے۔ انایا کے کان سرخ ہو گئے، لیکن اس نے فوراً اس بات میں گردن ہلائی، جی چچی، میں ابھی جاتی ہوں، واش روم بھی صاف کر دوں گی اور کمرہ بھی، ان کے کپڑے وغیرہ بھی نکال دیتی ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں، اگر کچھ پکانا ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ اس نے اپنی ماں کی تمام باتوں پر عمل کرنا شروع کر لیا تھا۔ رکشی بیگم کی نگاہوں میں ذرا سی نرمی آئی، مگر لبوں پر سختی وہی رہی۔ نہیں نہیں، تم کمرہ صاف کرو، کھانے کی فکر مت کرو، وہ میں بنوا لیتی ہوں، لیکن ہاں صفائی میں کوئی کمی نہیں ہو، فرحات کو معمولی سی بے ترتیبی بھی برداشت نہیں۔ انایا سر ہلا کر بولی، جی چچی بالکل، اور فوراً قدم تیز کرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے رکشی بیگم نے ایک لمحے کو اس کی پشت پر نظریں گاڑ لیں، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سوچ، جیسے شک اور تجسس کی ملی جلی پرچھائیاں تیرنے لگی تھیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئیں، جہاں ملازمین پہلے ہی ان کے حکم کے منتظر تھے۔ لاؤنج دوبارہ خاموش ہو گیا، مگر دیواروں پر ٹنگی گھڑیاں اپنی سوئیوں سے وقت کو نوچتی جا رہی تھیں۔ انایا کے قدموں کی چاپ اوپر جاتی سیڑھیوں پر گونج رہی تھی، اور اس کے دل کی دھڑکن اس شور سے بھی زیادہ بلند ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا اگلا لمحہ شاید اور کٹھن ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ لمحے بھر کو ٹھٹک گئی، سانس بھاری ہو گئی تھی، گویا سامنے کا منظر اس کے اعصاب پر بوجھ ڈال رہا ہو۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، قالین پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی، میز پر کپڑوں کا ڈھیر، اور بستر یوں لگ رہا تھا جیسے مدتوں سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہو۔ یقیناً جس دن فرحات کمرے سے نکلا تھا، اس دن کے بعد یہ دروازہ کھولا تک نہیں گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر دوپٹہ سر پر جمایا اور آہستگی سے بولا، یہی میرا امتحان ہے، میرا گھر، میرا بسا ہوا آشیانہ۔ لیکن جانتی نہیں تھی یہ بسا ہوا آشیانہ آج کے بعد اجڑنے والا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کو سمیٹنے لگی، کپڑوں کو تہہ کر کے الماری میں رکھا، قالین جھاڑا، میز پر پڑی گرد صاف کی، جھاڑو پکڑتے اس کی کلائیاں کانپ رہی تھیں، مگر ہمت کا دامن تھامے رہی۔ پسینے کی بوندیں ماتھے پر اترنے لگیں، مگر وہ ہر بوند کے ساتھ ایک ذمہ داری کا بوجھ ہلکا کرتی گئی۔ جب ہر شے اپنی جگہ پر آ گئی تو کمرہ ایک دم نکھر سا گیا تھا۔ شیشے میں اس کا عکس نظر آیا، آنکھوں کے گرد ہلکے، چہرے پر تھکن اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ شکر ہے، فرحات کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، وہ زیر لب بولی۔ تھکن اب ہڈیوں تک سرایت کر گئی تھی، کمر تختہ سی ہو رہی تھی۔ وہ واش روم گئی، شاور لیا اور وہی لباس دوبارہ پہن لیا۔ پانی کی لمس نے وقتی سکون دیا تھا، مگر دل اور بدن کی تھکن ابھی باقی تھی۔ باہر آئی تو گھڑی کی سوئیاں 8 بجا رہی تھیں، بس آدھے گھنٹے کے لیے لیٹتی ہوں۔ وہ بستر پر نیم دراز ہوئی، آنکھیں بوجھل تھیں اور پلکوں پر نیند کا غبار تیزی سے چھا گیا۔ لمحوں میں وہ گہری نیند کے آغوش میں جا چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی نیچے آ چکا ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ 1 گھنٹہ بعد اچانک اسے اپنے وجود پر کسی بھاری لمس کا احساس ہوا۔ خواب اور حقیقت کے درمیان جھولتی آنکھیں نیموا ہوئیں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں فرحات کا سراپا اس پر سایہ فگن تھا۔ وہ تھکن اور طویل پرواز کے باوجود اس کے قریب ہونے کی تڑپ کو روک نہیں پایا تھا۔ وہ مرد تھا، اس کی کئی خواہشات تھیں۔ اس نے دھیرے سے اپنے لب اس کے رخسار پر رکھ لیے، جیسے کسی خشک صحرا پر پہلا قطرہ برسا ہو۔ انایا کے وجود میں ایک لرزش سی دوڑ گئی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ پائی، خاموش رہی۔ دل نے چاہا کہ وہ اسے دور ہٹا دے، مگر عقل نے یاد دلایا تھا وہ میرا شوہر ہے، میرا حقدار ہے۔ فرحات نے آہستگی سے اس کے بالوں کو چھوا، پھر اس کی پیشانی پر اپنے لمس کی مہر ثبت کی۔ انایا کی پلکوں نے ہلکی سی لرزش کے ساتھ اس احساس کو قبول کیا تھا۔ لمحہ لمحہ جیسے کمرے کی فضا بوجھل ہوتی چلی گئی تھی، اور دیواریں بھی اس راز کی امین بن گئی تھیں۔
وہ اس کی قربت کی شدت کو اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ سانسیں بے ربط ہونے لگی مگر لبوں پر کوئی شکوہ نہیں آیا۔ دل نے بس ایک ہی دعا کی، یا خدا یہ رشتہ مضبوط ہو، اس کی محبت میں ذلت نہیں ہو۔ فرحات اس کے کانوں کے قریب آ کر مدھم آواز میں بولا، تمہاری کمی ہر دن محسوس کی ہے، آج ہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں۔ اس کے الفاظ عنایا کے دل پر گویا مہر بن گئے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خاموش آنکھوں سے اس کی شدت کو سہنے لگی۔ کمرے کی ہوا میں ایک انکہی کہانی تحریر ہو رہی تھی۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ناقابل فراموش تھا۔ لبوں کی نرمی اور لمس کی شدت نے انہیں ایک دوسرے کا ابدی ساتھی بنا دیا تھا۔ بستر پر پڑی چادر گویا اس راز کی گواہ بنی رہی کہ دو وجود ایک جان بن گئے ہیں۔ رات اور گہری ہو گئی تھی۔ کمرے کے کونے میں جلتی لیمپ کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ فرحات کی سانسیں متوازن ہو رہی تھیں، جبکہ عنایا کی آنکھوں میں نیند کے باوجود ایک سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ چاہے کتنا ہی بوجھ، کتنا ہی دکھ کیوں نہ ہو، نکاح کے اس رشتے نے اسے ایک سائے کی صورت تحفظ دیا ہے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا یہ سکون نہیں بلکہ تباہی ہے۔ اگلی صبح کی نرم روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ عنایا بستر پر بے خبر سو رہی تھی۔ رات کی قربت نے اس کے جسم کو تھکا دیا تھا اور وہ سکون کی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن یکدم باہر سے آنے والے شور نے اس کے کانوں کو چیرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ نیم خوابیدہ حالت میں کروٹ بدل گئی اور چادر اپنے اوپر کھینچ لی، مگر آوازیں بلند سے بلند تر ہونے لگیں۔ چیخنے چلانے کی باز گشت اب اتنی تیز ہو گئی کہ اس کی پلکیں لرز کر کھل گئیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں فرحات موجود نہیں تھا۔ دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبراہٹ میں دوپٹہ تلاش کیا اور تیزی سے سر پر اوڑھ لیا۔ پاؤں میں جوتی پہنی اور دھڑکتے دل کے ساتھ باہر کی طرف بڑھی۔ جیسے دروازے کے قریب پہنچی تو قدم ساکت ہو گئے۔ سامنے کا منظر اس کے لیے گویا موت کے پروانے کی مانند تھا۔ سامنے لاؤنج میں اس کی ماں کھڑی تھی اور فرحات بلند آواز میں چیختے ہوئے بولا، آپ کی بدچلن بیٹی کو میں اب کبھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ ایک عیاش لڑکی ہے، جہاں جو مرد ملا اس کے ساتھ رات رنگین کر لی۔ کیا پتا اسے کہ میں ہی آیا ہوں؟ نیند میں بھی انسان ہوش میں ہونا چاہیے۔ عنایا کے وجود پر بجلی سی گری۔ دل کو یقین ہی نہیں آیا کہ جس شخص نے رات ہی کو اسے اپنی قربت میں سمیٹا تھا، وہی آج سب کے سامنے اس پر الزام تراشی کر رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی، آواز کپ کپائی، فرحات، آپ میرے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، پورے 5 سال سے آپ کے نکاح میں ہوں۔ کبھی آپ کے علاوہ میں نے کسی اور مرد کا تصور تک نہیں کیا۔ آپ میرے بارے میں یہ سب بول بھی کیسے سکتے ہیں؟ فرحات نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور کہکا لگا کر بولے، تم جیسی لڑکی جو کسی بھی شخص کو رات کے وقت خوش کر سکتی ہے، وہ عورت کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے مزاحمت کرتی؟ آپ کا حکم میرے لیے عبادت ہے، پھر بھی آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ فرحات طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، بس خاموش ہو جاؤ، سب کے بیچ یہ باتیں کر کے مجھے اور اپنے آپ کو گندا مت کرو۔ عنایا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، آپ تو خود کر رہے ہیں مجھے گندا، اب میں سچ بول رہی ہوں تو آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے۔ اس کے الفاظ ابھی فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ فرحات نے غصے سے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر دے مارا۔ دھچکے سے اس کا وجود ہل گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار تیز ہو گئی تھی اور لب کپ کپاتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ پائے، یا خدا، یہ کیسا انصاف ہے۔ فرحات سرد لہجے میں بولا، کچھ دیر پہلے تک میں نے سوچا تھا تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن تم اس لائق ہی نہیں ہو، ہٹو میری نظر کے سامنے سے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ عنایا کا وجود گویا زمین میں دھنس گیا تھا۔ لاؤنج میں کھڑے سب لوگ اسے بے یقینی سے دیکھ رہے تھے، جیسے اس کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں ہو۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں صدمے اور بے بسی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عنایا دھیرے سے پیچھے ہٹی، دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ چہرے پر تھپڑ کا نشان دہکتا رہا اور دل میں یہ سوال بار بار گونجتا رہا تھا، کیا واقعی میں اتنی بے وقت ہوں، یا یہ سب اس کے تعصب اور ظلم کا کھیل ہے؟ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں اس کی سسکیاں اور دل کا بکھرنا صاف سنائی دے رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں کوٹھی کے سب در و دیوار جیسے عنایا کے دل کے دکھ کو سن رہے تھے۔ سب نے اسے لاکھ سمجھایا تھا کہ ابھی گھر چلی جائے۔ فرحات شدید غصے میں ہے۔ اس وقت وہ رشتے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، لیکن عنایا کے قدم جیسے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔
اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے شوہر کے کمرے میں ہی رہے گی۔ اسے لگتا تھا اگر وہ ہٹ گئی تو یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ فرحاد کا دل بدل جائے اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، لیکن ایسا کہاں ممکن تھا۔ وہ پوری سازش کے تحت اس کو تباہ کر رہا تھا۔ اس کا دل کیسے بدل سکتا تھا؟ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک بڑھتے لمحوں کی گواہی دے رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ ذہن میں ہزاروں سوال اور خدشات گونج رہے تھے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ فرحاد تیز قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ عنایا گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور فضا میں کشیدگی پھیل گئی۔ فرحاد ہارتے ہوئے بولا، تم گئی کیوں نہیں؟ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ عنایا کی آواز لرز رہی تھی مگر وہ ہمت باندھ کر بولی، آپ کی بیوی ہوں اور اب یہیں رہوں گی۔ پہلے منقوہا تھی لیکن اب آپ نے میرے ساتھ رشتہ بنا لیا ہے، اس بات کو قبول کریں۔ فرحاد نے تلخی سے کہکا لگایا اور طنزیہ لہجے میں بولا، میں کسی رشتے کو نہیں مانتا۔ صبح ہی تمہیں بدچلن کہا ہے اور تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تم میری نظر میں اب کیا اہمیت رکھتی ہو، لیکن لگتا ہے تم بہت ڈھیٹ ہڈی ہو، اور ہوں گی بھی کیوں نہیں۔ مجھ سے پیسے لے کر پڑھائی کر رہی ہو۔ تم جیسی بے شرم لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی میں نے۔ عنایا کے چہرے پر آنسو بہنے لگے لیکن وہ سر اٹھا کر بولی، یہ ذمہ داریاں شوہر کی ہوتی ہیں۔ جب بیوی کا نکاح ہو جائے تو شوہر پر فرض ہے کہ وہ نبھائے۔ آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں لیکن یہ میرا گھر ہے اور میں یہیں رہوں گی۔ فرحاد تیز لہجے میں بولا، یہ خوش فہمی اپنے دماغ سے نکال دو۔ یہ میرا گھر ہے اور آنے والی کا گھر ہے۔ تم کوئی مقام نہیں رکھتی۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ اگر میرے منہ سے کچھ اور نکل گیا تو تمہیں تکلیف ہی نہیں اذیت ہوگی۔ عنایا نے روتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ آواز میں بے بسی گھل گئی تھی۔ آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کریں؟ میں آپ کے ساتھ تعلق بنا چکی ہوں۔ ہمارے رشتے کا آغاز ہو گیا ہے۔ میں آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی۔ ہم اپنے رشتے کو ایک دفعہ موقع دیتے ہیں۔ 5 سال سے آپ کے نام پر بیٹھی ہوں۔ ایسا نہیں کریں فرحاد۔ اس کی آنکھوں میں سختی مزید بڑھ گئی۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولا، تمہیں اپنا لیتا مگر تم جیسی لڑکی کو اپنانا صرف اور صرف غلطی ہے۔ رات جب میں تمہارے قریب آیا، اگر تم نسلی لڑکی ہوتی تو لازمی مجھے روک دیتی، لیکن تم تو نسلی نہیں بلکہ ہوس کی پجارن ہو۔ عنایا کے لب کانپنے لگے۔ وہ قدموں میں گر کر التجا کرنے لگی، ایسا مت کہیں، خدا کے واسطے میں صرف آپ کی ہوں، میرے کردار پر شک نہیں کریں۔ فرحاد ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، نکل جاؤ یہاں سے۔ مر جاؤں گا لیکن تمہیں اپناؤں گا نہیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح بہنے لگے۔ وہ ایک پل کو ٹھٹکی، شاید آخری امید کے طور پر اس کے چہرے کو دیکھنا چاہا مگر فرحاد کے چہرے پر سختی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آخر کار وہ قدم گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ اس کے پیچھے زور سے بند ہوا اور اندر ایک بھیانک خاموشی پھیل گئی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ 1.5 مہینے بعد لاؤنج میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چھوٹے سے متوسط طبقے کے اس گھر کی دیواروں پر اداسی سایہ فگن تھی۔ ایک طرف پرانا صوفہ رکھا ہوا تھا جس کے کونے دھندلے پڑ چکے تھے۔ سامنے ایک چھوٹی سی میز پر رت جلا دیا گیا تھا۔ دیا سلائیوں کا ڈبہ اور پانی کا گلاس رکھا تھا۔ پنکھا اپنی یکساں حرکت کے ساتھ چل رہا تھا مگر فضا میں گھٹن سی تھی۔ شہناز بیگم صوفے پر بیٹھی سر دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پہ ڈھلک رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں اسپتال سے لوٹی تھیں اور ڈاکٹر کے الفاظ ابھی تک ان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ عنایا ماں بننے والی تھی۔ شہناز بیگم نے آنسوؤں میں ڈوبی بیٹی کو دیکھا اور بھرائی آواز میں بولی، تم کیوں کچھ نہیں بولی؟ یہ دنیا انسانیت کی نہیں ہے۔ یہاں سب ایک موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اور تم نے وہ موقع دیا اور اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ عنایا کا دل جیسے ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو۔ وہ دھیرے سے ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ کے روتے ہوئے بولی، مجھے گھن آتی ہے اس انسان سے امی۔ اس نے ایک مقدس رشتے کو گالی بنا دیا ہے۔ بابا نے میرا نکاح اس کے ساتھ کیوں کیا تھا؟ اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو کیوں اپنے گناہ میرے سر پر ڈال گئے؟ میرے ہاتھ کو اس انسان کے ہاتھ میں کیوں دیا تھا؟ اس کی ہچیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔
शहनाज बेगम ने लरसते हुए हाथ उसके सर पर रखा और आप भरी। मैं खुद बेबस थी बेटी, मुझे भी उस वक्त तुम्हारे लिए सहारा चाहिए था और हमें फरहाद ही एक सहारा लगा था। किसी को नहीं पता था कि वो इतना बड़ा वक्त का फिरौन निकल आएगा। अनाया ने आंसू पूंछे मगर दिल की जलन कम नहीं हुई। वो रुंधी आवाज में बोली, अम्मी वो किसी और से शादी कर रहे हैं, मंगनी का कार्ड आया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। शहनाज बेगम के चेहरे पर लम्हा भर को सकता छा गया मगर फौरन खुद को संभालते हुए बोली, तुम परेशान मत हो, हम जाएंगे और उसे सब कुछ बताएंगे। उसे बताएंगे कि तुम हामला हो, कुछ तो वो तुम्हारी कदर करेगा, अपने बच्चे खातिर अत्तर ही सही तुम्हें अपना लेगा। अनाया के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चीख उठी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है उस आदमी की बीवी बनने का, मेरा बस चले तो मैं उसकी बीवी बनने से पहले मर जाऊं। ये कहकर वो जमीन पर बैठ गई, हाथों से चेहरा ढांप लिया। कमरे में सिर्फ उसकी हिचकियां और बैन सुनाई दे रहे थे। कुछ लम्हे बाद उसने आहिस्तगी से सर उठाया और बिखरे हुए लहजे में बोली, लेकिन जिन बेटियों के बाप नहीं होते उन्हें हर हाल में समझौता करना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया उन्हें जीने नहीं देती। ये मर्दों की दुनिया अम्मी, यहाँ एक मर्द ही दूसरे मर्द का मुकाबला कर सकता है और मेरे पास तो कोई मर्द है ही नहीं। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे। उसके दुख के बोझ को कमरे की दीवारें भी जैसे सुन नहीं सकी। शहनाज बेगम का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। वो बेटी के दुख को देखते हुए अपनी ही बेबसी पर रो रही थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट गईं और सोफे पर सिसकते सिसकते यूं ढेर हो गईं जैसे उनके वजूद का बोझ वक्त के थपेड़ों ने तोड़ दिया हो। कमरे में बिजली का बल्ब मध्यम सा जल रहा था मगर इस रोशनी के बावजूद अंधेरा जैसे उन दोनों के दिलों में उतर गया था। जिंदगी का ये इम्तिहान उनके लिए मौत जैसा था और वो खामोशी से उसका बोझ सहने पर मजबूर थी। शाह कोठी की शाम ढल रही थी। बाहर बड़े बड़े फानूस रोशन थे। गेट पर गाड़ियों की कतार लगी हुई थी और अंदर रंगो नूर की महफिल सजी थी। हर तरफ कहके और गहमा गहमी की फिजा थी, लेकिन अनाया और शहनाज बेगम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दोनों माँ बेटी सहमी हुई कदमों से अंदर दाखिल हुई। जैसे ही अंदरूनी हिस्से में पहुंची तो लम्हा भर के लिए उनकी सांस रुक गई। सामने बड़े हाल में फरहाद सोफे पर बैठा था और उसके पहलू में रुबाब, अनाया की अपनी क्लास फेलो, उसका हाथ थामे मुस्कुरा रही थी। मंजर ऐसा था जैसे जमीन पांव के नीचे से निकल गई हो। हाल में बैठे सब मेहमान अचानक खामोश हो गए थे। गहरी खामोशी छा गई थी। सबकी नजरें उस लड़की पर थीं जो कांपते कदमों के साथ हाल के बीचों बीच चल रही थी। उसके हाथों में एक फाइल थी जिसे वो मजबूती से पकड़े हुए थी। जैसे ही वो फरहाद के सामने पहुंची उसने थरथराते हाथों से रिपोर्ट उसके सामने बढ़ा दी। आवाज कांप रही थी मगर अल्फाज का वजन पूरे हाल में गूंज गया। मैं हामला हूं। ये सुनना था कि रबाब फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। रक्षी बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया और बाकी सब लोग हैरानगी और बेयकीनी से एक दूसरे को देखने लगे। फरहाद की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठी। उसने तराक से फाइल फेंक दी और चीख कर बोला, किसका गन मेरे सर पर डालना चाहती हो? मगर उसके अगले अल्फाज निकलते इससे पहले ही हाल में एक भारी सी आवाज गूंजी। अनाया का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ फरहाद के चेहरे पर जा पड़ा। पूरा हाल जैसे काम गया था। फरहाद के चेहरे पर सुर्खी छा गई। सबने दम साध लिया था। अनाया की आंखों से आंसू बह रहे थे मगर लहजा आग जैसे दहक रहा था। खुदा के अजाब से डरो फरहाद। ये रब हर एक को ढील देता है, लेकिन जब वो रस्सी खींचता है तो बड़े बड़ों को मुंह के बल गिरा देता है। अपनी औलाद को गन कह रहे हो, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये मेरी बद्दुआ है। फरहाद गुस्से से आग बगोला हुआ कदम आगे बढ़ाते हुए कराया, तमीज के दायरे में रहकर बात करो। अनाया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, तमीज के दायरे में रहने दिया है तुमने मुझे? मेरी क्लासमेट से शादी कर रहे हो और एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि 5 साल से तुम्हारे निकाह में बैठी बीवी का क्या बनेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो तुम्हें शोहर कहते हुए भी शर्म आती है। उसके अल्फाज जहर की तरह माहौल में फैल गए। वो कांपती हुई मगर मजबूत लहजे में बोलती रही, मेरी डिलीवरी हो जाए उसके बाद मुझे छोड़ देना, क्योंकि तुम जैसे इंसान के साथ रहना मेरी तौहीन है। जो अपनी औलाद को सुनकर गंद कह दे, उससे और क्या उम्मीद हो सकती है। खुदा हाफिज।
یہ کہہ کر وہ مڑی اور روتے ہوئے تیزی سے ہال سے باہر نکل گئی۔ سب لوگ سکتے میں تھے، کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ اسے روک سکے۔ شہناز بیگم آہستہ آہستہ فرحاد کے قریب آئیں۔ ان کے چہرے پر دکھ اور غصہ دونوں عیاں تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر آواز میں ایسی لرزش تھی جو کانپتے دلوں کو بھی ہلا دے۔ فرحاد، مجھے بہت افسوس ہے کہ تم ایسا کر رہے ہو۔ میرے شوہر نے مرتے وقت تمہیں اپنا بیٹا کہا تھا، تم پر بھروسہ کیا تھا کہ تم ان کی بیٹی کا سہارا بنو گے، لیکن تم نے اس کا حال کیا بنا دیا۔ یاد رکھنا، خدا جب تمہیں بیٹی دے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہ دنیا مکافات عمل سے خالی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی رخ پھیر کر باہر نکل گئی۔ حال میں ایک خاموش طوفان تھا۔ رباب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ رکشی بیگم سر جھکائے زمین کو گھور رہی تھیں اور مہمان سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ فرحاد اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے گال پر تھپڑ کی لالی ابھی تک جل رہی تھی۔ آنکھوں میں حیرت، غصہ اور اندر کہیں چھپا خوف لرز رہا تھا۔ پہلی بار وہ خود کو لوگوں کے بیچ بے نقاب محسوس کر رہا تھا، جیسے اس کے سارے نقاب نوچ لیے گئے ہوں۔ 3 مہینے بعد وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی شام کی کرنوں نے پورے ماحول کو اداسی میں لپیٹ رکھا تھا۔ عنایا چپ چاپ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں کھلی کتاب تھی، مگر اس کی آنکھیں ایک ہی لفظ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے اس کے حواس منتشر ہو گئے ہوں۔ پیٹ پر ہلکی سی ابھار نمایاں تھا، جسے چھپا بھی نہیں سکتی تھی۔ تھکن اور کمزوری اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو سانس اس کے حلق میں اٹک گئی۔ دروازے میں فرحاد کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، آنکھوں میں عجیب سا غرور اور طنز لیے۔ عنایا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور سخت لہجے میں بولا، تیار ہو جاؤ، ابھی میرے ساتھ تم ہسپتال چل رہی ہو، ہم DNA ٹیسٹ کروائیں گے۔ عنایا نے خوف اور بے بسی کے ملے جلے انداز میں اسے دیکھا۔ یہاں آئے کیوں ہو؟ اندر آنے کس نے دیا تمہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فرحاد کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ ابھی بھی میرے نکاح میں ہو، تم پر مکمل اختیار ہے میرا۔ اگر یہ بچہ میرا ہے اور تم اسے میرا نام دینا چاہتی ہو تو ٹیسٹ کروانے میں کیا مصیبت ہے؟ عنایا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ لرزتے ہوئے بولی، میں اپنی اولاد کو گالی بننے نہیں دوں گی، کوئی DNA ٹیسٹ نہیں کرواؤں گی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہارے ہی خاندان کی بیٹی ہوں، کم سے کم اس رشتے کا تو لحاظ کر لو۔ فرحاد آنکھیں سکیڑ کر بولا، کیوں کروں میں لحاظ؟ آخر مجھے ملے گا کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ میں تم پر بھروسہ نہیں کر پا رہا۔ اس میں کچھ غلط تو نہیں ہے؟ عنایا کے چہرے پر دکھ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی، میری ماں نے اس دن تمہیں کہا تھا نا کہ خدا تمہیں بیٹی دے اور اس کے ساتھ بھی یہی ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ خدا تمہیں کبھی بیٹی نہیں دے، کیونکہ تم اس درد کو سہنے کے قابل ہی نہیں ہو جو تم مجھے دے رہے ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ زہر کسی بچی کو، کسی عورت کو، کسی ماں کو ملے۔ اور تم سن لو، میں کبھی DNA ٹیسٹ نہیں کرواؤں گی۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز اب اونچی ہو چکی تھی، جیسے اندر جمع سارا دکھ باہر نکل آ رہا۔ فرحاد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک لمحہ اسے دیکھتا رہا، پھر طنزیہ کہکا لگا کر بولا، ٹھیک ہے، اگر یہ بچہ میرا ہوا تو میں رباب سے شادی نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تم بس ایک بار میرے ساتھ ہسپتال چلو۔ عنایا نے آنکھیں بند کر کے سر نفی میں ہلایا۔ میں مر جاؤں گی لیکن یہ ذلت برداشت نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ دروازہ وہ رہا۔ اس کی آخری بات کمرے میں گونج گئی۔ فرحاد نے دانت پیسے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، تو پھر مرتی رہو، مجھے بھی تم سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ کہتی وہ دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی تھی۔ عنایا نے کتاب ایک طرف پھینک دی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو اس کی آغوش میں بہتے گئے، جیسے دل کے سارے زخم پانی بن کر باہر آ رہے ہوں۔ کمرے کی فضا اس کی سسکیوں سے بھر گئی تھی اور ہر چیز اس کی تنہائی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 6 مہینے بعد تمام دکھوں سے نجات کا دن، یعنی ڈیلیوری کا دن۔ ہسپتال کے کوریڈور میں خاموشی کا عالم تھا۔ بس کبھی کبھار کسی نومولود کے رونے یا ڈاکٹرز کے چلنے کی آہٹ سنائی دیتی تھی۔
شہناز بیگم دونوں ہاتھوں میں تسبیح تھامے دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھیں۔ ان کی نظریں بار بار آپریشن تھیٹر کے بند دروازے پر جا کر ٹک جاتی۔ اچانک ان کے قدموں کی آہٹ پر دھیان بٹا۔ نگاہ اٹھائی تو سامنے فرحاد ہڑبڑایا ہوا، سانس پھولتا ہوا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی دونوں جھلک رہے تھے۔ شہناز بیگم گھبراہٹ کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرحاد بیٹا؟ وہ قریب آیا اور کپکپاتے لہجے میں بولا، تائی امی، وہ عنایا کیسی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ سب ٹھیک تو ہے نا بچہ؟ شہناز بیگم کی آنکھوں میں تھوڑی نمی جھلک گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے سب ٹھیک ہے، بس خون کی کمی ہے۔ جتنا میرے بس میں تھا ارینج کر دیا ہے، خدا کرم کرے گا۔ فرحاد نے ایک لمبی سانس لی اور جلدی سے بولا، آپ پریشان نہ ہو، باقی خون میں ابھی ارینج کرتا ہوں۔ تائی امی، میں صبح سے ہی آ جانا چاہتا تھا لیکن فلائٹ کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ جیسے ہی سب پتہ چلا فوراً لوٹ آیا۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اس ملاقات کے بعد نہ جانے کہ اس کا دل بدل گیا تھا۔ اولاد کا سن کر وہ مکمل طور پر پلٹ گیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا عنایا جیسی پاک باز لڑکی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بچہ اسی کا ہے۔ وہ بس جان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کہہ رہا تھا۔ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ آپریشن تھیٹر سے ایک تیز رونے کی آواز گونجی۔ دونوں کی دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ نرس خوشخبری لاتے ہوئے بولی، مبارک ہو، خدا نے بیٹا دیا ہے۔ فرحاد کے ہاتھوں میں جیسے ہی بچہ آیا وہ اپنی مضبوطی کھو بیٹھا۔ گود میں لیتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ننھے وجود کو سینے سے لگا کر اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بار بار صرف ایک جملہ دہرا رہا تھا، میرا بیٹا، میرا خون۔ ڈاکٹر نے اجازت دی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر گیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، مشینوں کی بیپ بیپ چل رہی تھی۔ بیڈ پر عنایا بے سود لیٹی تھی، چہرہ زرد مگر پرسکون۔ جیسے اس نے فرحاد کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ فرحاد آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، جھک کر اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، عنایا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ یہ میرا ہی بچہ ہے، میں جانتا تھا، مگر میں نے تمہیں اذیت دینے کے لیے سب کچھ کہا، صرف اس لیے کہ نکاح میری مرضی کے بغیر ہوا تھا۔ لیکن اب سمجھ گیا ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، قصور صرف میرا تھا۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کمزور آواز میں بولی، فرحاد، آپ جانتے ہو کہ الفاظ میرے دل کو سکون بھی دیتے ہیں اور چبھتے بھی ہیں۔ میں نے برداشت کیا، سہتی رہی، کبھی اپنی ماں کے لیے، کبھی اس رشتے کے لیے، لیکن وہ لمحے مت بھولیں جب آپ نے مجھے رسوا کیا تھا۔ فرحاد کے آنسو مزید تیز ہو گئے۔ عنایا، مجھے احساس ہو گیا ہے، میں نے رباب سے سب تعلق ختم کر دیے ہیں۔ تم اور میرا بیٹا ہی میری حقیقت ہو۔ خدا کی قسم، اب میں اپنی زندگی تمہارے قدموں میں بچھا دوں گا، مجھے ایک موقع دے دو۔ عنایا نے اپنی نظر بچے کی طرف موڑی جو نرس کے ہاتھوں میں تھا، پھر دوبارہ فرحاد کی طرف دیکھا۔ یہ میرا بیٹا نہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ بچہ اپنے والد کی نفرت دیکھے۔ اگر تم سچ میں بدل گئے ہو تو اس کے والد بن کر دکھاؤ۔ میں نے بہت کچھ سہ لیا، مزید برداشت کی ہمت نہیں۔ فرحاد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ قسم ہے عنایا، اب تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ عنایا نے ایک لمبی سانس لی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ معافی آسانی سے نہیں ملی۔ میری اولاد اور اس کا مستقبل میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ فرحاد نے جھک کر اس کے ہاتھ کو چوما، آنکھوں میں ندامت اور دل میں سکون کے ساتھ۔ لمحہ ایسے تھا جیسے سارے دکھ دھل گئے ہوں۔ کمرے میں صرف ایک خوشبو پھیل رہی تھی، نئی رشتے کی، نئی سفر کی اور نئے آغاز کی۔